افغان عبوری حکومت بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو لگام ڈالے، دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ لندن میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہیں، عوام، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ نواز شریف کی قیادت میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھتا پاکستان ہماری منزل ہے۔ دورہ بیلاروس کامیاب رہا، ہم ان کے زراعت کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آج تاریخی آغاز ہو رہا ہے، تارکین وطن کے جائز مطالبات سن کر اس پر عمل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، جیک بریگمن کی قیادت میں تھامس سوازی اور جوناتھن جیکسن نے ملاقات کی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپہ سالار پاکستان نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ شراکت داری کو مزید گہرا اور متنوع بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران آئی ٹی کے شعبے میں تربیتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ امریکی وفد کا سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار، فریقین کا باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مفادات پر توجہ مرکوز رکھنے کی اہمیت پر زور۔ امریکی وفد نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی کردار کو بھی سراہا۔ ایران کے صوبے سیستان میں 8 پاکستانیوں کا لرزہ خیز قتل، پاکستان نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا، مقتولین کی شناخت کے لیے قونصلر رسائی مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کا ناسور خطے میں موجود ممالک کے لیے تباہ کن ہے، مل کر مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وہی معنی اقدام کی وجوہات عوام کے سامنے لائی جانی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی حکام نے واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے، شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لایا جائے گا۔ ادھر ایرانی سفارت خانے کی پاکستانیوں کے قتل کی مذمت، لواحقین سے ایران میں قتل 8 پاکستانیوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل، دلشاد اور اس کا بیٹا دانش اور بھتیجا جعفر محنت مزدوری کرنے گئے، تعلق بہاولپور کے نواحی گاؤں سے ہے۔ مقتولین کے گھروں میں صف ماتم، ہران خشکبار، مہراب والا کے خالد بھٹی کے گھر بھی سوگ، مقتولین کے گھروں پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بند کیا۔ ورثاء کا حکومت سے میتیں جلد پاکستان لانے کا مطالبہ۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد ہونے کا امکان، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج سے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ٹیکس مراد نہ دینے کا فیصلہ، موجودہ مراد 2035 تک ختم کر دی جائیں گی۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پروگرام کے تحت پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز، الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی تجویز بھی زیر غور، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر اضافی ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔ حکومت اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ 9 مئی واقعات میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 9 مئی میں جو بھی ملوث تھے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کسی کو قانونی عمل کے ذریعے سزا ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا ٹاک، کہا کسی نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان آ کر کرے، لاکھوں ڈالر دے کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے، افواہیں پھیلانے والے ملک کی خدمت نہیں کر رہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا اور اداروں کے خلاف مہم کا الزام، جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو آج دوبارہ طلب کر لیا۔ حماد اظہر، شیخ وقاص اکرم، عالیہ حمزہ، فاروق حبیب اور دیگر کو نوٹسز جاری، آج تحقیقات کی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کینالز معاملے پر سڑکوں پر نکل آئی، سندھ کے کئی علاقوں میں احتجاج، پیپلز پارٹی کا ٹنڈو جام میں جلسہ، کینالز کے خلاف قرارداد منظور۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام ایمن نے خطاب میں کہا حیدرآباد میں 18 اپریل کو جلسہ نہیں، عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ کینال کا معاملہ صرف زرعی پانی کا مسئلہ نہیں، دریا سندھ کا پانی عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہم سے پانی چھین کر 7 کروڑ عوام کو بھوکا مار دیا گیا۔ حالات کچھ بھی ہوں، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔
نثار کھوڑو بولے یہ کینالز معاملے پر پاکستان کو توڑنے اور صوبوں کو لڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ فریال تالپور نے کہا پانی ہماری زندگیوں کا سوال ہے، ہم آخری دم تک لڑیں گے، کینالز نہیں بننے دیں گے۔ ترکی کے نائب صدر رجودت یلماز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے درمیان ملاقات۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی سائیڈ لائن پر ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، مشترکہ تعلیمی منصوبہ اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ مریم نواز نے نواز شریف اور شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ کی خاتون اول کی دعوت پر کلچرل شو میں بھی شرکت۔ امین اردوان نے سٹالز کا دورہ کرایا، ترک ملبوسات اور دیگر ثقافتی اشیاء سے متعلق بریف کیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر پولیس کار کو ٹکر مار کر فرار ہونے والے ڈمپر ڈرائیور نے گرفتاری دے دی۔ واقعے کا مقدمہ درج، مقدمہ لاپرواہی سے گاڑی چلانے، کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ڈمپر ضبط کر لیا گیا۔ ویڈیو 2 روز قبل وائرل ہوئی تھی۔ دھاندلی کر کے ہمیں ایوان سے باہر کیا جا سکتا ہے، ہمارے اجتماعات نہیں روکے جا سکتے، اب ایوان نہیں میدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب، بولے حکمرانوں کو آرام کی نیند سونے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنگی مجرم ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے بھی جنگی مجرم۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی نامنظور، کراچی میں جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ، بلوچ کالونی پل سے نرسری بس سٹاپ تک ریلی نکالی، بوڑھے، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیل مرد آباد کے نعرے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا اسرائیلی مظالم پر عالمی خاموشی قابل مذمت ہے، مسلم ممالک صہیونی ریاست کو دو ٹوک پیغام دیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے 22 اپریل کو شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال بھی دے دی۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کو پہلی فتح مل گئی۔ چوتھے میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے شکست دے ڈالی۔ 220 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ کی پوری ٹیم 17ویں اوور میں 140 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ رائلی روسو 44 رنز کے ساتھ دمائے رہے۔ لاہور قلندرز کے رشاد حسین نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ لاہور قلندرز کے فخر زمان 67 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آج رات 8 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ اور ویمنز کوالیفائر کی 6 کرکٹ ٹیموں کی کھلاڑیوں اور آفیشلز کے اعزاز میں شاہی قلعہ میں تقریب، خواتین کھلاڑیوں کا شاہی استقبال، شاہی تواضع، دربانوں اور کنیزوں کی فرشی آداب۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو خوش آمدید کہا۔